خورشید ایسا عطر لگا دو، باطن ظاہر سب مہکا دو۔ سلسلہ علیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضور سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری علیہ رحمت اللہ القوی کی بڑی شان ہے۔ جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں حاضر ہوئے تو آپ کو حضرت سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے۔ معین الدین کے معنی ہے دین کا مددگار۔ تو یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ آپ کا نام تو حسن ہے، معین الدین یہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کو بارگاہ رسالت سے لقب ملا ہے، تو ہم غلام معین الدین ہیں، معین الدین کے غلام ہیں الحمدللہ۔ وہ بہرحال یہ کہ ارشاد ہوا، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ چنانچہ سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ الہند اجمیر شریف تشریف لائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مساعی جمیلہ سے لوگ جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ وہاں کے کافر راجہ پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہوئی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر اجے پال جوگی کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمانوں کا اضطراب دیکھ کر یعنی پریشانی دیکھ کر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار حصار یعنی سرکل کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جوں ہی وہ حصار کے قریب آتے مر جاتے۔ جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گرو یعنی استاد خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ بپھر گیا اور غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرگ چھالا یعنی ہرنی کا چمڑا بالوں والا ہوا میں اچھالا اور کود کر اس پر جا بیٹھا اور اڑتا ہوا ایک دم بلند ہو گیا۔ مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرے۔ میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مبارک جوتیوں کو اشارہ کیا، اشارہ پاتے ہی وہ جوتیاں بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جادوگر کے بھی اوپر پہنچ گئی اور اس کے سر پر تڑا تڑ پڑنے لگی۔ ہر ضرب میں وہ بوکھلا کر نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلامی نام عبداللہ رکھا اور وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر فیض اثر سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوا اور عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہوا۔ آج بھی ان کا مزار عبداللہ بیابانی قدس سرہ ربانی، ان کا مزار خواجہ غریب نواز کے قدموں میں موجود ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو
اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ مرشد ایسا عطر